آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میرے سماج کے لوگوں، آئے میری قوم کے لوگوں، آج میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم تو کہتے تھے وہ جادوگر ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ صابی ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ بددین ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ ایسا ویسا ہے۔ اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے تھے اس نبی کے بارے میں، نہ وہ جادوگر ہے، نہ وہ صابی ہے، نہ وہ بددین ہے۔ ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، وہ ایسا ہے اس کی مسجد میں نے پیشاب کر دیا، اس کے باوجود نہ تو اس نے مجھے گالی دی ہے، ما شتمنی، نہ اس نے مجھے گالی دی ہے، وما قہرنی، نہ وہ میرے اوپر غصہ ہوا ہے، نہ اس نے مجھے ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے، وما غضبنی، اور نہ ہی اس نے غیظ و غضب غصہ مجھے دکھایا ہے۔ لوگوں تم جھوٹے ہو، میں اسی کے پاس جاتا ہوں اور اپنا رشتہ اس سے جوڑتا ہوں، پھر وہ لوٹ کر آتا ہے اور اسی مسجد نبی میں آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہاتھ یدکا وبایک علی الاسلام، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مسجد میں پیشاب کرنے والے کو ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بھگایا نہیں، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو پیشاب کرنے کی پرمیشن دی۔ پرمیشن دینے کے بعد بھی اس سے اس کی گندگی نہیں دھلوائی، بلکہ صحابہ سے کہا اپنا اخلاق دکھلاؤ، اپنا کردار دکھلاؤ۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی گندگی صاف کر دی۔ یاد رکھنا، اسلام مولانا جرجیز کی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی کتابیں لکھنے سے نہیں پھیلا، اسلام معجزوں سے بھی نہیں پھیلا۔ اللہ کی قسم، نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لائے، چمتکار دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں پھیلا۔ اتنا یاد رکھنا، لوگ چمتکار دیکھ کر، معجزے دیکھ کر اسلام نہیں لائے۔ 3 جنگ خندق کھودنے والے 300 صحابہ، حضرت جابر جب ان کو اپنے گھر لے گئے، ایک ہی بکری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو ان کے گھر لے جا کر کھانا کھلایا۔ بس اتنا کہا، اے جابر کی بیوی، ہانڈی میں جھانک کر مت دیکھنا، اپنے ہاتھ سے سالن نکالتے جانا اور روٹی بناتے جانا۔ تھوڑا سا سالن، تھوڑی سی روٹی 300 صحابہ کو ہوئی۔ کافروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے، وہ اسلام نہیں لائے۔ ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے، اے محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ وہ وعدہ بھی کر رہا ہے، میں اسلام لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو جہل مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو، اس مٹھی کو کان میں لگا، وہ خود میرا کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی۔ ابو جہل نے بند مٹھی کان میں لگائی، ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ نہ ابو لہب بدلا، نہ ابو جہل بدلا۔ اسلام چمتکار دیکھنے سے، نبی کے معجزے دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا۔ ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اسلام نہیں لائے۔ اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم اسلام لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے۔ لیکن یہ جیتا جاگتا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی چمتکار ہوگا تو ہم اسلام لائیں گے، اسلام کا چمتکار تو
اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے، کردار سے ہوئی ہے، کریکٹر سے ہوئی ہے، سوبھاؤ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پیشاب بھی نہیں دھلوایا، اطمینان سے پیشاب کر لینے کی اجازت بھی دے دی، صحابہ سے میرا پیشاب صاف کرایا، پھر جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، نہ گالی دی، نہ غیظ و غضب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے، پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اس کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا، اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا، اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا، اس لیے وہ آج وہ سمجھ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، دنیا اسلام سے دور رہے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کے قریب آئے تو ہمیں اپنا بازو نرم کرنا ہوگا، اپنی گردن جھکانی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا، تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں، تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا۔ حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا۔ حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی۔ لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا، اے انس یہ کرتا دھو دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھو دینا، اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا۔ آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ 10 سال کی زندگی ہے اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو، جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو، نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا۔ وہی انس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے، یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی، آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ